اوئے PhD اسکالر، اگر ان کتابوں سے تھوڑی فرصت مل گئی ہو تو ذرا اس غریب پر بھی نظر کرم کر لو جو پچھلے 10 منٹ سے دھوپ میں کھڑا تمہاری ایک جھلک کا منتظر ہے۔ ابرار شاہ نے اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی کا شیشہ نیچا کرتے ہوئے سامنے والے لان میں بیٹھی انوشے کو چھیڑا، جو بڑی توجہ سے موٹی سی کتاب گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ آپ پھر آ گئے میرا سر کھانے، اور یہ PhD اسکالر کہنا بند کریں۔ میں CSS کی تیاری کر رہی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ انوشے نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا۔ CSS ہو یا PhD، میرے لیے تو تم وہی چھوٹی سی انوشے ہو جو ذرا سی بات پر رو پڑتی تھی، اور اب دیکھو نخرے تو ایسے ہیں جیسے پورے ملک کی DCO ابھی سے لگ گئی ہو۔ ابرار شاہ نے کہکا لگایا اور گاڑی سے باہر نکل کر بڑے روب سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ باسکٹ پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ابرار، یہ میرا گھر ہے، اپنی حدیں یاد رکھیں، ورنہ میں ابھی بابا کو بلا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی، انوشے نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ابرار شاہ کی قامت کے سامنے وہ خود کو بہت چھوٹی محسوس کر رہی تھی۔ انکل تو خود ابھی میرے گھر بیٹھے شاہ جی کے ساتھ کسی جائیداد کے معاملے پر سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ اب بتاؤ، تمہاری ڈھال تو گر گئی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ابرار شاہ نے شرارت سے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو انوشے کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اپنے گالوں پر تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، میں جا رہی ہوں اندر، انوشے نے ہکلا کر کہا اور تیزی سے مڑنے لگی، مگر اس کا دوپٹہ وہیں کرسی کے کونے میں اٹک گیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف مڑی اور بالکل ابرار شاہ کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو میں نے تمہارے لیے وہ چاکلیٹس بھی نہیں نکالی جو میں خاص تمہارے لیے شہر سے لایا ہوں۔ ابرار شاہ نے اسے کمر سے تھام کر توازن برقرار رکھنے میں مدد دی تھی، مگر اس کی نظر انوشے کے گلابی ہوتے چہرے پر جمی تھی۔ انوشے کی سانسیں تھم گئی تھیں، اسے ایسا لگا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا، انوشے نے لرزتی آواز میں کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بھینچ گئے تھے۔ دیکھ لے تو دیکھ لے، کوئی چوری کرنے تھوڑی آیا ہوں، اپنا حق لینے آیا ہوں، ابرار شاہ نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں وہ شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور شدت تھی جو انوشے کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ بیٹا، انوشے ذرا دیکھنا باہر کون ہے؟ گاڑی کی آواز آئی تھی، اندر سے کسی کی آواز گونجی تو دونوں ایک جھٹکے سے الگ ہوئے۔ انوشے نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ابرار شاہ نے مصنوعی طور پر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ نہیں چچی، یہ ابرار بھائی آئے تھے، بس وہ بابا کا پوچھ رہے تھے، انوشے نے بلند آواز میں جواب دیا، مگر بھائی کا لفظ سن کر ابرار شاہ کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے تھے۔ بھائی؟ دوبارہ کہنا ذرا، میں نے شاید غلط سنا ہے۔ ابرار شاہ نے دانت پیستے اس کے قریب آ کر اسے جتایا۔ ہاں تو اور کیا کہوں، آپ میرے بھائی ہی ہیں۔ انوشے نے اسے چرانے کے لیے زبان نکالی اور کتاب اٹھا کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی، وہ بھی پیچھے ابرار شاہ کو تلملاتا چھوڑ کر۔ بیٹا یاد رکھنا، نکاح کے بعد جو تمہیں اپنی قید میں لوں گا نا، تب پوچھوں گا کہ یہ بھائی والا بخار کہاں گیا۔ ابرار شاہ نے بلند آواز میں اس سے مخاطب کیا اور مسکراتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ انوشے اندر جا کر پردے کے پیچھے سے اسے ہی دیکھ رہی ہوگی، اور یہی یقین اسے سکون دے رہا تھا۔ شاہ جی کے گھرانے کا واسع شاہ کے گھر میں آنا جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں کی دوستی اور دیواروں کا ساتھ تھا، لیکن ابرار شاہ کے لیے آنا جانا ایک خاص مقصد رکھتا تھا جس کا علم پورے گھر کو تھا، مگر وہ پھر بھی انوشے کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اور پھر اگلے دن وہ پھر سے آ گیا تھا۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی انکل آنٹی یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ انوشے نے کچن سے پانی کا گلاس لاتے ہوئے ابرار شاہ کو دیکھا، جو بڑے اطمینان سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھا تھا، جیسے اسی کا اپنا گھر ہو۔ میں یہاں کسی سے ملنے نہیں، بلکہ اپنی ہونے والی شریک حیات کے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، ابرار شاہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں انوشے کے چہرے پر جمی تھیں جو اس کے اس بے باک جملے پر فوراً سے غصے میں آ گئی تھیں۔ کیسی شریک حیات اور کون سی چائے؟ مسٹر، آپ اپنی حد میں رہیں، ابھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات طے پائی ہے، تو پھر آپ کیوں بار بار شادی کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ انوشے نے گلاس زور سے میز پر رکھا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کے غصے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔
رشتہ ہونے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ بس ایک اشارے کی بات ہے، اور ویسے بھی یہ دیواریں گواہ ہیں کہ تم میری ہو چکی ہو، چاہے تم زبان سے اقرار کرو یا نہ کرو۔ ابراہ شاہ نے اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو انوشے نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹائے۔ آپ بہت خود اعتماد ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ میں اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہوں۔ جب تک بڑے کوئی فیصلہ نہیں کرتے آپ مجھ پر اپنا حق جمانا بند کریں۔ انوشے نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی خود اعتمادی کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بڑوں کے فیصلے کا انتظار ہے تو پھر کل تک کا انتظار کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو۔ ابراہ شاہ نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا اور ایک گہرا سانس لے کر وہاں سے نکل گیا۔ انوشے وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، اور اس اندازہ بھی نہیں تھا کہ ابراہ شاہ اس قدر سنجیدہ ہے۔ اگلے ہی روز شاہ جی اور خاندان کے تمام بڑے سج دھج کر فاضل شاہ کے گھر پہنچ گئے تھے، اور جو شادی کا باقاعدہ پیغام دیا گیا تو انوشے پردے کی اوٹ سے یہ سب منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی جیت کا نہیں بلکہ ابراہ شاہ کی اس محبت کا احساس ہو رہا تھا جس نے ایک دن کے اندر ہی بات کو پکا کر دیا تھا۔ فاضل شاہ نے اپنی بیٹی کی خاموش رضامندی کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے رشتہ فوراً ہی طے پا گیا۔ اب تو رشتہ ہو گیا ہے، اب تو مجھے چائے پلا دو گی یا اب بھی کہو گی کہ میں غیر ہوں؟ ابراہ شاہ نے رشتہ پکا ہونے کے کچھ روز بعد فاضل شاہ کے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کہا، جہاں وہ رات کا کھانا کھانے پہنچ چکا تھا۔ اب اس کا آنا جانا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، اور وہ ہر بات پر اپنا حکم چلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کو بھوکا رکھتی ہوں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ روزانہ رات کو آپ یہیں پر کھانا کھاتے ہیں؟ کیا بلقیس بیگم گھر پر کھانا نہیں بناتی؟ انوشی نے پلیٹیں رکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہاں کھانا تو بنتا ہے، مگر وہاں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی وہ ڈشز نہیں ہوتی جن کا ذائقہ مجھے یہاں کھینچ لاتا ہے۔ اور اب سے تم میری پسند کا خیال رکھو گی، کیونکہ اب تم میری منگیتر ہو، اور میری ہر بات ماننا تمہارا فرض ہے۔ ابراہ شاہ نے روب سے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں کوئی آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر وقت آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، اور ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں۔ انوشے نے اسے چھیڑا تو ابراہ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ شادی بھی ہو جائے گی اور تب تم میرے حکم سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکو گی۔ ابھی تو میں تمہیں رائے دے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نئے رشتے کی عادی ہو جاؤ۔ ابراہ شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتی سرگوشی کی تو انوشے نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اسے ابراہ شاہ کا یہ حاکمانہ انداز برا تو لگتا تھا، مگر اندر ہی اندر اسے اس کی توجہ بہت اچھی لگتی تھی۔ خاندان کے باقی لوگ بھی ان دونوں کی اس نوک جھونک کو دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان محبت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ابرار اکثر انوشے کی پڑھائی میں دخل دیتا اور اسے کہتا کہ اب CSS چھوڑو اور گھر سنبھالنے کی تیاری کرو، جس پر انوشے سے کہتی کہ میں ایک افسر بن کر دکھاؤں گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ تقدیر ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ مجھے آج شہر جانا ہے اپنی کچھ ضروری کتابیں لینے، اور کچھ کام بھی ہیں، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے ساتھ جاؤں۔ انوشے نے ناشتے کی میز پر پریشانی سے کہا تو فاضل شاہ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا گھر پر تو اس وقت کوئی نہیں ہے اور ڈرائیور بھی چھٹی پر ہے، میں خود تمہیں لے جاتا مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ابراہ شاہ بڑے ٹھاٹھ سے اندر داخل ہوا۔ انکل، اگر میں ہوں تو آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود انوشے کو شہر لے جاؤں گا اور اس کا سارا کام کروا کر واپس لاؤں گا۔ ابراہ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور انوشے کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی جو اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ابرار بیٹا، تم اسے لے جاؤ، ہمیں تسلی رہے گی کہ وہ تمہارے ساتھ محفوظ ہے۔ فاضل شاہ نے اطمینان سے کہا تو انوشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھرنی پڑی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی ابراہ شاہ نے میوزک سسٹم پر کوئی دھیمی سی دھن لگا دی اور انوشے کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ تو میڈم، آج ہم آپ کے ڈرائیور ہیں، اب بتائیں کہاں کہاں کے چکر لگانے ہیں؟ ابرار نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا تو انوشے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ بس مجھے بک شاپ پر چھوڑ دیں اور اپنا کام کریں، میں خود ہی سب سنبھال لوں گی۔ انوشے نے رخ موڑ کر کہا، مگر ابرار شاہ نے گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اب تم میری منگیتر ہو اور میری ذمہ داری بھی۔
اب سے تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ابرار شاہ نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہا تو انوشا کی سانسیں تھم گئی۔ اسے ابرار کی آنکھوں میں اپنی شدت نظر آئی جو اسے ہمیشہ بے بس کر دیتی تھی۔ شہر میں کام ختم کرتے کرتے شام ہو گئی تھی اور واپسی پر ابرار نے اسے زبردستی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا تھا، جہاں ان کے درمیان ڈھیروں باتیں اور ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہی تھی۔ انوشے کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ابرار اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور دونوں سنسان سڑک پر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک کالی گاڑی نے ان کا راستہ روکا اور 4 مسلح افراد باہر نکل آئے۔ ابرار، یہ کون لوگ ہیں؟ انوشے نے ڈٹ کر ابرار شاہ کا بازو تھام لیا تھا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ تم گاڑی سے باہر نہیں آنا انوشے، میں ابھی انہیں دیکھتا ہوں، ابرار شاہ نے غصے سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گنڈے کچھ سمجھ پاتے، ابرار شاہ نے ان پر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیا اور وہ اکیلا ان 4 کا مقابلہ کر رہا تھا اور انوشے گاڑی کے اندر بیٹھی لرزتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک گنڈے نے جب پیچھے سے ابرار پر حملہ کرنا چاہا تو انوشے کی چیخ نکل گئی اور وہ گاڑی سے باہر نکل کے ابرار کی طرف بھاگی۔ ابرار، پیچھے دیکھیں، انوشے نے چلایا تو ابرار نے فوراً مڑ کر اسے ایک زوردار کک ماری اور اسے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ باقی تینوں بھی ابرار شاہ کی ہمت دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ تم باہر کیوں آئے؟ انوشے، تمہیں چوٹ لگ سکتی تھی۔ ابرار شاہ نے ہامتے انوشے کے پاس آ کر اسے کندھوں سے تھاما تو انوشے نے بنا کچھ سوچے دوڑتے ہوئے اسے لگا لیا۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ابرار، مجھے لگا کہ آپ کو کچھ کر دیں گے۔ انوشے نے اس کی قمیض مٹھیوں میں بھینچ لی تھی۔ شاہوں کا بیٹا اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا انوشے، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ابرار شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس رات انوشے کو احساس ہوا کہ ابرار صرف اس کا منگیتر نہیں بلکہ اس کی وہ ڈھال ہے جس کے سائے میں خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ شاہ ہاؤس میں آج عجیب گہما گہمی تھی کیونکہ بلقیس بیگم نے میلاد کی محفل رکھی تھی اور پورے محلے سمیت بادشاہ شاہ کے گھرانے کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ انوشے سفید رنگ کے چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس، سر پر جمائے دوپٹے کے ساتھ جب اپنی ماں کے پیچھے چلتی ہوئی شاہ ہاؤس میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے کوئی اسے دور سے لگاتار دیکھ رہا ہے۔ یہ ابرار بھی نا باز نہیں آئیں گے، سب بڑے یہاں موجود ہیں اور ان کی نظریں ابھی سے مجھ پر جمی ہیں، انوشے نے دل ہی دل میں کہا اور نظریں جھکا کر خواتین کے بیچ جا بیٹھی۔ محفل عروج پڑتی اور تلاوت کی آواز گونج رہی تھی کہ اچانک انوشے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کچن میں داخل ہوتی اس نے سکون کا سانس لیا اور جیسے پانی لینے لگی کسی نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اسے ایک جھٹکے سے سلیب کے ساتھ لگا دیا۔ انوشے کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی کیونکہ سامنے ابرار شاہ کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں آج بلا کی شوقی اور اپنائیت تھی۔ ابرار، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، باہر سب موجود ہیں، انوشے نے ہامتے ہوئے کہا اور اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ابرار شاہ تو جیسے آج کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ بدتمیزی کیسی ہے انوشے؟ تم اپنے گھر آئی ہو اور اپنے منگیتر سے ملنے میں کیسی شرم؟ رشتہ تو اب ہو چکا ہے نا، اب تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں جی بھر کر دیکھ سکوں۔ ابرار نے اس کے چہرے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ سلیب پر ٹکا دیے جس سے انوشے اس کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے یوں ڈرائیں اور یہ اپنا گھر کہنا بند کریں، ابھی میں رخصت ہو کر نہیں آئی ہوں، انوشے نے تیکھے لہجے میں کہا، مگر اس کی کانپتی ہوئی آواز اور ڈھلکتا ہوا دوپٹہ اس کے اندرونی حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں اٹھاؤں اور سیدھا اوپر اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں، پھر دیکھتے ہیں تم کیسے کہتی ہو کہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ ابرار شاہ نے شرارت سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو انوشا کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ابرار، اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو ہر وقت مجھے ہراساں کرے۔ انوشا نے اسے جلانے کے لیے نظریں جھکا کر یہ جملہ کہا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ الفاظ ابرار شاہ کے دل پر نشتر کی طرح لگیں گے۔ ابرار کے چہرے کی وہ شرارت پل بھر میں غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی اور دکھ نے لے لی تھی۔ اس نے انوشا کے کندھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دوبارہ مت کہنا یہ بات انوشا، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو،
رشتہ ختم کرنے کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنی منتیں کی ہیں۔ ابرار شاہ کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک لہر انوشے کو صاف نظر آئی تھی۔ وہ تو میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انوشا ہکلا گئی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے شاید کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے۔ ابرار شاہ کی جذباتی شدت اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آئندہ یہ لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ تم میری زندگی ہو انوشا، اور میں اپنی زندگی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ابرار نے اس کے ہاتھ پر ایک تپتا ہوا بوسہ دیا اور اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے وہ خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انوشا وہیں کھڑی رہی تھی، اس کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ابرار شاہ کی بدتمیزی دراصل اس کی وہ بے پناہ محبت ہے جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ اس نے چپکے سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل آئی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو اسے خود بھی حیران کر رہی تھی۔ محفل ختم ہونے تک وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے تھے، مگر ان کے درمیان ان کی انکہی گفتگو جاری تھی جو صرف محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ انوشا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ابرار سے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میلاد کی محفل ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور شاہ جی کی کوٹھی کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہو رہی تھیں، مگر ابرار شاہ کے کمرے کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا بار بار سامنے والی کوٹھی کی اس کھڑکی کو دیکھ رہا تھا جہاں ابھی لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ پاگل کر دے گی یہ لڑکی مجھے، نہ جانے کون سا جادو ہے اس کی ان خاموش نظروں میں کہ اب ایک پل کا صبر بھی پہاڑ لگ رہا ہے۔ ابرار نے بے قراری سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک گہری سانس لے کر دیوار کی طرف بڑھا۔ اسے بچپن سے ان دیواروں کو پھلانگنے کی عادت تھی، مگر آج بات کچھ اور تھی۔ آج وہ اپنی منگیتر کو اپنی بے چینی کا حال سنانے جا رہا تھا۔ انوشا اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی کتاب کھلی چھوڑے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں لیمپ کی پیلی روشنی ایک سحر انگیز سما پیدا کر رہی تھی۔ ابرار شاہ نے دبے قدموں بالکنی سے اندر قدم رکھا اور کچھ دیر وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے کھلے ہوئے بال آدھے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے جو اسے کسی معصوم پری کی طرح دکھا رہے تھے۔ تمہیں تو سکون کی نیند آ رہی ہے انوشا، مگر یہاں میرا جو حال ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابرار نے سرگوشی کی اور دھیرے سے جھک کر اس کے ماتھے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹانے لگا۔ اس کی انگلیوں کے لمس نے انوشا کی نیند میں خلل ڈالا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ایک سائے کو دیکھ کر انوشا کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ابرار نے لپک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انوشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، مگر جیسے اس نے ابرار شاہ کی جانی پہچانی آنکھوں کو دیکھا، اس کے خوف کی جگہ غصے نے لے لی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ اللہ کی قسم میں تو مر ہی جاتی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں یوں آدھی رات کو گھسانے کا؟ انوشا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے کہا اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے مکے ابرار شاہ کے سینے پر برسنے لگے تھے، مگر وہ وہیں جمع رہا تھا جیسے ان چوٹوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ بس کرو انوشا، مارنا ہے تو جی بھر کر مار لو، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے اب ایک دن کا انتظار بھی نہیں ہو رہا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ ابرار شاہ نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو انوشا ساکت رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا اور آپ ایسی باتیں کریں؟ جائیں یہاں سے ورنہ میں بابا کو آواز دے دوں گی۔ انوشا نے لرزتی آواز میں سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کی اپنی دھڑکنیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ نکاح کی فکر نہ کرو، میرا بس چلے تو ابھی تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ دوری اب مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ ابرار کا لہجہ اس قدر جذباتی تھا کہ انوشا کا غصہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا۔ اسے ابرار شاہ کی آنکھوں میں بے قراری صاف نظر آ رہی تھی جو اسے خود بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں ابرار، اب جائیں یہاں سے، کل صبح سب کے سامنے آئیے گا۔ یہ چوروں کی طرح آنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ انوشا نے نظر جھکا کر کہا تاکہ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت نہ پڑ لے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں چوروں والا انداز پسند نہیں تو پھر کل کا سورج گواہ ہوگا، میں پورے دھوم دھام کے ساتھ تمہارے گھر والوں سے تمہاری رخصتی کی ڈیٹ لینے آؤں گا، اور پھر دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو۔ اس نے ایک وعدانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوبارہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کل تو بابا شہر سے باہر جا رہے ہیں۔
انوشا نے اسے روکنا چاہا مگر ابرار تو جیسے تہیہ کر چکا تھا۔ مذاق نہیں کر رہا انوشا، کل شاہ خاندان کی بارات کی تاریخ پکی ہو کے رہے گی، اب بس تیار رہنا۔ ابرار شاہ نے ایک بار مڑ کر اسے دیکھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ انوشا وہیں بیڈ پر بیٹھی رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ایسا کچھ کرے گا۔ وہ اسے صرف ڈرا رہا ہے، کل تو کوئی نہیں آنے والا۔ انوشا نے خود کو تسلی دی اور لیمپ بجھا کر لیٹ گئی، مگر اس رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ ابرار کی وہ جذباتی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو انوشا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ابرار شاہ اپنے وعدہ اتنی جلدی پوری کر دے گا۔ اگلی صبح انوشا کی آنکھ ابھی کھلی ہی تھی کہ نیچے حال میں شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے بالکنی سے نیچے جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ابرار شاہ کی گاڑی کھڑی تھی اور شاہ جی اپنے پورے خاندان اور مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ بادشاہ شاہ کے گھر داخل ہو رہے تھے۔ یہ پاگل تو واقعی آ گیا، اب کیا ہوگا؟ انوشا نے گھبراہٹ میں اپنا دوپٹہ درست کیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی، جہاں شاہ جی اور بادشاہ شاہ گلے مل رہے تھے اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مبارک ہو واصف، آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب دیر نہیں کرنی، اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی بہو کو لے جائیں گے، ابرار کے دادا نے بلند آواز میں کہا تو انوشا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دیکھا کہ ابرار صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں گزشتہ رات والی شرارت اب بھی موجود تھی۔ ارے شاہ جی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو بچی کے پیپرز کے نتائج بھی نہیں آئے۔ بادشاہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اعتراض کرنا چاہا مگر ابرار نے فوراً لکما دیا۔ انکل نتائج تو آتے رہیں گے، بس پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے نا؟ ابرار شاہ نے اتنے اعتماد سے کہا کہ سب لوگ ہنس پڑے اور بادشاہ شاہ کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کوئی مٹھائی لاؤ، آج خوشی کا دن ہے۔ خالدہ بیگم نے کچن سے آواز دی تو ملازمہ مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر لے آئی۔ دوپہر کے بعد جب سب جا چکے تھے، ابرار نے انوشا کو لان میں اکیلا دیکھ کر اس کا راستہ روکا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انوشا، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے اس رشتے سے؟ ابرار نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر پوچھا تو انوشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ڈر اس رشتے سے نہیں لگتا ابرار، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کہیں ہم ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ بڑی خوشیوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، انوشا نے لرزتی آواز میں کہا تو ابرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ تو پھر یہ بات کان کھول کر سن لو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ابرار شاہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں ہر طوفان کے سامنے تمہاری ڈھال بن کر کھڑا ہوں گا۔ ابرار نے انتہائی جذباتی لہجے میں عہد کیا۔ وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کبھی بدلیں گے نہیں؟ انوشا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو ابرار نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا دیا۔ وعدہ رہا انوشا، مرتے دم تک تم میری ہو اور میں تمہارا، ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ابرار شاہ نے اس کی آنکھوں میں وہ یقین بھرا جو انوشا کی تمام پریشانیاں مٹانے کے لیے کافی تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یاد و پیمان بہت جلد ایک ایسی آگ کی نظر ہونے والے ہیں جہاں ان کی محبت کا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ کالی رات بھی جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے ہی دونوں گھرانوں میں جیسے عید کا سما تھا، مگر ابرار شاہ کے لیے تیاریاں محض ایک بہانہ تھی انوشا کے قریب آنے کا اور اسے تنگ کرنے کا۔ ایک دوپہر انوشا اپنے کمرے میں بکھرے ہوئے کپڑوں کے درمیان بیٹھی ڈیزائنر سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک بلقیس بیگم کی آواز گونجی۔ انوشا بیٹا ذرا باہر تو آؤ، ابرار آیا ہے تمہارے نکاح کی انگوٹھی اور جوتوں کا ناپ لینے کے لیے۔ بلقیس بیگم نے صحن سے آواز دی تو انوشا نے جھنجھلا کر فون بند کیا اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آئی۔ پتہ نہیں چچی نے اسے کیوں بھیجا ہے، انوشا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، مگر سامنے صوفے پر بیٹھے ابرار شاہ کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ امی مصروف تھیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے منگیتر کا ناپ لے آؤ۔ اب اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ابرار نے بڑے اطمینان سے جیب سے 1 انچ ٹیپ نکالی اور شرارت سے انوشا کی طرف بڑھا۔ آپ دور ہی رہیں، میں خود ہی ناپ بتا دیتی ہوں، انوشا نے پیچھے ہٹتے کہا، مگر ابرار نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ انوشا کی ماں وہاں سے جا چکی تھی۔ خاموشی سے کھڑی رہو، ورنہ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو گئی تو پھر ساری زندگی مجھے ہی کوسو گی۔
ابرار شاہ نے اس کی نازک انگلی کے گرد ٹیپ لپیٹتے سرگوشی کی تو انوشا کو اپنی پوروں میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہوئی۔ آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہر بات کا، اور یہ انچ ٹیپ کیوں لائے ہیں؟ انگوٹھی کا ناپ تو دھاگے سے بھی ہو جاتا ہے۔ انوشا نے اسے گھورا مگر ابرار نے اس کی بات انسنی کرتی تھی۔ اب ذرا اپنا پاؤں آگے کرو، تمہاری سینڈلز کا سائز بھی تو لینا ہے۔ ابرار نے جھک کر اس کے سامنے بیٹھنے کا ناٹک کیا تو انوشا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ابرار ہوش میں ہے، امی کچن میں ہے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ انوشا نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ یہ سوچیں گی کہ ان کا داماد اپنی ہونے والی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ابرار شاہ نے کہکا لگایا اور اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر جوتی کا سائز لینے لگا۔ تمہارے پاؤں تو اتنے چھوٹے ہیں جیسے کسی گڑیا کے ہوں۔ پکا پتا نا کہ تم چل بھی پاؤ گی یا مجھے ہی تمہیں اٹھا کر بارات والے دن لے جانا پڑے گا؟ عمران نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو انوشا نے غصے سے کشن اٹھا کر اس سے مارا۔ جائیں یہاں سے، بدتمیز انسان، میں خود ہی سب کر لوں گی، انوشا نے جھلا کر کہا مگر عمران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اچھا بابا جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا 15 تاریخ کو جب تم لال جوڑے میں میرے سامنے آؤ گی نا تب یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ عمران نے اس کے کان میں دبی آواز میں کہا اور وہاں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے باہر نکل گیا۔ انوشا وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، اس کی دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ وہ جتنا بھی اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی وہ اسے اپنے ساحر میں جکڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ اگلے چند دن چوڑیوں کے سائز اور لہنگے کی فٹنگ کے بہانے ہی اس کا آنا جانا لگا رہا تھا۔ وہ کبھی اسے چھیڑتا، کبھی اس کی پڑھائی کا مذاق اڑاتا اور کبھی اسے اپنی محبت کے یقین دلاتا۔ انوشا کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے جس کا جیون ساتھی اسے اس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان خوشیوں کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا ہے جس کی پوری پہچان چھیننے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اب صرف چند گھنٹے باقی تھے اس نکاح میں جس نے ان کی زندگیوں کا رخ بدل دینا تھا۔ نکاح کا دن آخر کار آ ہی گیا تھا۔ شاہ جی کی حویلی اور بادشاہ کی کوٹھی پھولوں اور روشنیوں سے مہک رہی تھی۔ انوشا سرخ رنگ کے بھاری زری والے لہنگے میں ملبوس، چہرے پر باریک جالی کا گھنگھر ڈالے کمرے میں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی لرز رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے قریب تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو انوشا، بالکل شہزادی، آج تو ابرار تمہیں دیکھ کر ہوش ہی کھو دیں گے، سارن نے اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا مگر انوشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف ابرار شاہ سفید شیروانی میں مردوں کے بیچ بیٹھا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اسے لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ ہی لمحوں میں انوشا ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہو جائے گی۔ نکاح خواہ آ گئے ہیں باصف، اب دیر نہ کرو، بسم اللہ پڑھیں، شاہ جی نے بلند آواز میں کہا تو برے حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نکاح خواہ نے خطبہ شروع کر دیا تھا اور پھر تھوڑی دیر میں نکاح مکمل ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، ٹھہر جائیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شاہ جی کے بڑے بھائی جو کچھ دیر سے غائب تھے ایک دم منظر عام پر ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیلا پرانا کاغذ تھا اور آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ برے حال میں سرگوشیاں ہونے لگیں اور بادشاہ کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا تھا۔ دادا کی غیر شادی شدہ بھائی کا غصہ دیکھ کر ابرار ڈر گیا تھا۔ پلیز یہاں پر کوئی تماشا مت لگائیں۔ تماشا میں نے نہیں، اس بادشاہ نے لگایا ہے جس نے ایک لابارس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر ہمارے خاندان کی بہو بنانا چاہا۔ یہ دیکھو، یہ یتیم خانے کی وہ دستاویز ہے جس پر واسف شاہ کی دستخط ہے۔ یہ انوشا تمہارا خون نہیں ہے واسف شاہ، ان کی گرجدار آواز نے جیسے حال میں بم پھوڑ دیا تھا۔ انوشا جو اندر کمرے میں یہ سب آوازیں سن رہی تھی اسے لگا جیسے اس کے وجود کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ وہ لڑکتے قدموں سے باہر نکلی اور ہال کے کونے میں کھڑی ہو کر یہ سب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے میک اپ کو خراب کر رہے تھے مگر اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف ابرار شاہ پر جمی تھی۔ ابرار اٹھو یہاں سے، میں تمہیں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی نسل کا ہی پتہ نہ ہو۔ شاہ خاندان کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے ابرار کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ ابرار شاہ کے سامنے اس وقت دو راستے تھے، ایک طرف اس کا وہ خاندان تھا جس کے لیے غیرت سب کچھ تھی اور دوسری طرف وہ انوشا تھی جسے اس نے مرتے دم تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ ابرار شاہ ابھی اس وقت اس لڑکی کو فارغ کرو، طلاق لکھو اور
اس رسوائی کو یہیں ختم کرو۔ اس بار شاہ جی نے حکم دیا تو حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئی۔ ابرار شاہ نے ایک نظر اپنی سسکتی ہوئی ماں پر ڈالی اور پھر اس انوشے پر جو اس وقت کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتا، ابرار شاہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے طلاق دی تو انوشے جیتے جی مر جائے گی، اور اگر نہ دی تو شاہ جی اور شاہ جی کے بڑے بھائی اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ابرار شاہ، میرے حکم کی عدولی مت کرو ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شاہ جی نے آخری حربہ استعمال کیا تو ابرار شاہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ انوشے اور اپنے خاندان کے بیچ میں پس کر رہ جائے گا۔ مجھے معاف کر دیں، ابرار نے چیخ کر کہا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ گھر آتے اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کسی کو بتائے بغیر اپنے فارم ہاؤس پر چلا گیا۔ وہ وہاں تنہائی میں خود کو سزا دے رہا تھا۔ کمرے کی حالت اس کے دل جیسی بکھری ہوئی تھی اور وہ آنکھوں میں سر ڈورے لیے بس صوفے پر پڑا تھا۔ وہ وہیں پر رہنے لگا تھا۔ اسی ہفتے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ انوشا جسے دنیا نے یتیم و لاوارث کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اس کے CSS کے نتائج نے سب کے منہ بند کر دیے تھے۔ وہ نہ صرف کامیاب ہوئی تھی بلکہ اسے پولیس سروس میں DSP کا عہدہ سونپا گیا تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی جہاں شاہ خاندان کا راج تھا، اور اس نے اپنی پہلی کارروائی کے لیے اس فارم ہاؤس کا انتخاب کیا جہاں ابرار شاہ تھا۔ دروازہ توڑ دو، اس جگہ کی تلاشی لینی ہے ہمیں۔ اطلاع ملی ہے کہ یہاں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایک روبدار اور اسپاٹ آواز فارم ہاؤس کے صحن میں گونجی تو پولیس اہلکاروں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے عام سلیے میں ابرار شاہ کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں اپنے سامنے کھڑی وردی پوش افسر پر جم گئی تھیں۔ انوشے، تم؟ ابرار کے حلق سے بمشکل لفظ نکلا۔ اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کا نکاح اس سے ہو چکا تھا، مگر اب وہ بے بس نہیں تھی۔ اس کے کندھوں پر موجود ستارے اس کی نئی پہچان تھے۔ کہیے مسٹر ابرار شاہ، کیا میرے لیے تم مر چکے ہو؟ انوشی نے سد لہجے میں کہا اور تلاشی کا حکم دے دیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے جتانا چاہتی تھی کہ وہ اب اس کے لیے محتاج نہیں ہے۔ کارروائی کے دوران جب سب پولیس والے باہر نکل گئے تو ابرار شاہ نے لپک کر انوشے کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی۔ انوشے، تم اب بھی میری بیوی ہو۔ میں بزدل تھا مگر بے وفا نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ پہلے تو تم سے اپنی رسوائی کا بدلہ لوں گی اور پھر دوسرے جرم کی سزا۔ وہ یہ کہتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے تم مجھے گولی مار دو۔ ابرار شاہ نے دیوانہ وار سے اپنے قریب کیا اور پھر زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اسی رات اس نے شاہ جی کو فون کر کے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا تھا، انوشے میری بیوی ہے اور وہ میرے پاس ہے۔ اب کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اگر کسی نے مداخلت کی تو وہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ ابرار شاہ کی اس دھمکی نے شاہ ہاؤس میں سناٹا پھیلا دیا، جبکہ واسع شاہ کے گھر والوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی کہ ان کی بیٹی کو آخر کار اپنا گھر مل گیا۔ کھانا کھا لو انوشے، کب تک خود کو بھوکا رکھو گی؟ ابرار شاہ نے بڑے پیار سے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، مگر انوشے نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کا زہر بھی قبول نہیں ہے۔ مجھے یہاں قید کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انوشے نے نفرت سے اسے دیکھا۔ یہ قید نہیں ہے، یہ میرا حق، وہ حق ہے جو میں نے اس دن کھو دیا تھا۔ اب میں اسے دوبارہ حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے تمہارے پیروں میں ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ ابرار اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی جو کسی بھی پتھر کو پگھلا سکتی تھی، مگر انوشے نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابرار بدل چکا ہے، مگر جو زخم اسے ملے تھے ان کا بڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا، مگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اس زبردستی کی رخصتی کو پورے 15 دن گزر گئے تھے۔ انوشے صوفے پر بیٹھی مسلسل اپنی وردی کے کف درست کر رہی تھی، جیسے اسے یہاں کی ہر چیز سے گھن آ رہی ہو، جبکہ ابرار کچن سے چائے کے 2 مگ لیے آیا اور ایک مگ خاموشی سے اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ چائے پی لو انوشے، تمہارا سر درد سے پھٹ رہا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈیوٹی پر تھی، ابرار شاہ نے نرمی سے کہا اور خود اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، جہاں سے اس کے تھکے ہوئے مگر وسیلے چہرے کا نظارہ کر سکتا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مت بھولیں کہ میں آپ کی بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک افسر بن کر آئی تھی۔ انوشے نے چائے کو ہاتھ لگائے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا تو ابرار شاہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ وہی جگہ ہے انوشے
جہاں ہم نے اپنے گھر کے نقشے بنائے تھے۔ کیا تمہیں سب اتنی جلدی بھول گیا کہ اب تمہیں یہ گھر ایک مجرمانہ ٹھکانہ لگ رہا ہے؟ ابرار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو انوشا نے فوراً نظریں چرا لی، کیونکہ سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انوشا مر چکی ہے جس نے خواب دیکھے تھے۔ اب صرف ڈی ایس پی انوشا باقی ہے جسے قانون نافذ کرنا آتا ہے، اور اگر آپ نے مجھے یہاں زبردستی روکنے کی کوشش کی تو میں آپ پر اغوا کا مقدمہ درج کروا دوں گی، انوشا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور اٹھنے لگی، مگر ابرار نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا راستہ روک لیا۔ مقدمہ درج کروانا تمہارا حق ہے، مگر میرا حق تم پر اس سے بھی بڑا ہے۔ انوشا، تم بھول رہی ہو کہ اس نکاح کے بعد خاندانی دباؤ کی وجہ سے میں بھاگا ضرور تھا، مگر میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی۔ تم شرعی اور قانونی طور پر میری بیوی ہو، اور ایک شوہر اپنی ناراض بیوی کو منا کر گھر واپس لے جا سکتا ہے۔ ابرار نے اس کے قریب ہو کر کہا تو اس کی سانسوں کی تپش انوشا کو اپنے گالوں پر محسوس ہوئی۔ حق کی باتیں وہ کرتے ہیں جو حق نبھانا جانتے ہوں۔ اس دن آپ کے حق کہاں گئے تھے جب مجھے بڑی محفل میں لاوارث کہہ کر ذلیل کیا جا رہا تھا؟ تب آپ کی زبان کیوں گنگ ہو گئی تھی؟ انوشا کی آواز جذبات کی شدت سے بھرا گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اذیت لہرانے لگی تھی۔ میں بزدل تھا انوشا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، مگر اس بزدلی کی سزا میں پچھلے کئی دنوں سے خود کو اس تنہائی میں دے رہا ہوں۔ اب میں وہ ابرار نہیں ہوں جو اپنے خاندان کے پیچھے چھپ جائے۔ میں نے شاہ جی کو بتا دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی۔ ابرار نے اس کے دونوں کندھے تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دور تو ہم اسی دن ہو گئے تھے ابرار، جب آپ نے میرا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ فاصلے کم نہیں ہوں گے۔ انوشا نے اسے پیچھے دھکیلا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے خود کو اندر سے لاک کر لیا۔ ابرار وہیں فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ راستہ کٹھن ہے، مگر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ انوشا کے اس برف جیسی سرد ماری کو اپنی محبت کی تپش سے پگھلا کر ہی دم لے گا۔ اگلی صبح جب انوشا کی آنکھ کھلی تو اسے پورے کمرے میں ناشتے کی مہک محسوس ہوئی۔ وہ غصے میں باہر آئی تو دیکھا کہ ابرار اپرن پہنے کچن میں انڈے فرائی کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ ناشتہ تیار ہے میڈم جی۔ ڈی ایس پی صاحبہ، آج میں نے تمہاری پسند کے پراٹھے بنائے ہیں، ذرا چکھ کر تو دیکھو۔ ابرار نے بڑے پیار سے اسے پکارا، مگر انوشا ایک نظر میز پر ڈالی اور بنا کچھ کہے باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ ناشتہ کیے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ابرار نے اس کا راستہ روکا تو انوشا نے اپنا پستول ہالسٹر سے نکال کر میز پر رکھ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈرا کے یا کھانا کھلا کر میرا دل جیت لیں گے؟ میں ڈیوٹی پر جا رہی ہوں، اور اگر آپ نے میرا راستہ روکا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ انوشا نے سختی سے کہا۔ نتائج کی فکر مجھے اب نہیں ہے انوشا، تم ڈیوٹی پر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ واپسی پر میں تمہیں یہی ملوں گا۔ ابرار نے مسکرا کر اسے جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ انوشا تیزی سے باہر نکل گئی، مگر گاڑی سٹارٹ کرتے وقت اس نے شیشے میں ابرار کو دیکھا جو ابھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی، جسے وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابرار کی دیوانگی اسے ایک بار پھر اسے جال میں پھنسا رہی تھی جسے وہ نکلنے کی قسم کھا چکی تھی۔ تھانے کی فائلیں دیکھتے ہوئے انوشا کا ذہن بار بار ابرار پر اٹکا ہوا تھا۔ اس سے جھٹکے سے فائل بن کے اور کانسٹیبل کو آواز دی، آج رات ہمیں پرانی چوکی کے قریب ناکہ لگانا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں سے کچھ اسمگلر گزرنے والے ہیں۔ انوشا نے سختی سے کہا اور اپنی کیپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ناکہ بندی میں اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ایک تیز رفتار کالی گاڑی ناکے کی طرف آئی اور اشارہ کرنے کے باوجود نہیں رکی۔ انوشا نے اپنی پولیس جیپ سٹارٹ کی اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی گھائی کے قریب رک گئی تھی اور اس میں سے 2 مسلح افراد باہر نکلے۔ پولیس ہے، ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ انوشا نے پستول تان کو للکارا، مگر بدماشوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ انوشا ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو انوشا؟ کیا تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ ابرار کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اکا بکا رہ گئی۔ ابرار جو پچھلے کئی گھنٹوں سے خاموشی سے اس کی حفاظت کے لیے پیچھے لگا ہوا تھا، اب اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، یہ پولیس کا کام ہے۔
انوشے نے غصے سے کہا، مگر ابرار شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے جھکایا کیونکہ یہ گولی ان کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ خاموش رہو، تمہاری ڈیوٹی اپنی جگہ، مگر میری بیوی کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے، ابرار شاہ نے غصے سے کہا اور اپنی جیب سے لائسنس یافتہ ریوالور نکال کر ان بدماشوں پر نشانہ لگایا۔ اس کی مہارت نشانی نے انوشے کو حیران کر دیا تھا۔ چند ہی منٹوں میں دونوں بدماش زخمی ہو کر گر پڑے تھے اور انوشے کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ آپ پاگل ہیں ابرار، آپ کو گولی لگ سکتی تھی۔ انوشے نے ہانکتے ہوئے ابرار شاہ کو دیکھا جو اب اپنا ریوالور واپس رکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی۔ گولی لگ جاتی تو شاید تمہارا بدلہ پورا ہو جاتا اور تمہیں مجھ سے نجات مل جاتی، ابرار شاہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ انوشے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی وردی کے رعب سے زیادہ ابرار کی اس مردانہ وجاہت اور حفاظت کا احساس ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر جب وہ دونوں واپس گھر پہنچے تو انوشے نے خاموشی سے کچن میں جا کر پٹی کا سامان نکالا کیونکہ ابرار کے بازو پر گولی چھو کر گزری تھی اور خون اس کی سفید قمیض کو سرخ کر رہا تھا۔ ادھر آئیں، اپنا بازو دکھائیں، انوشے نے حکم نامہ لہجے میں کہا تو ابرار شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ انوشے نے بڑی نرمی سے اس کا زخم صاف کرنا شروع کیا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ انوشے نے سر جھکائے پوچھا تو اس کی آواز میں سختی نہیں تھی جو تھانے میں ہوتی تھی۔ اس زخم میں تو درد نہیں ہے انوشے، درد تو زخم ہے جو تم نے مجھے نظر انداز کر کے دیا ہے، ابرار شاہ نے اس کے چہرے کی طرف جھک کر کہا تو انوشے کی انگلیاں اس کے بازو پر ٹھہر گئیں۔ اسے نظر اٹھا کے ابرار شاہ کو دیکھا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، پھر کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ انوشے نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نفرت کرو یا محبت مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ جب تک ابرار شاہ زندہ ہے تمہاری طرف اٹھنے والی ہر گولی پہلے میرے سینے سے گزرے گی۔ ابرار نے اس کا ہاتھ اپنے زخمی بازو پر رکھا تو انوشے کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ پھر انوشے نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور پٹی باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ وہاں مزید ایک لمحہ بھی رکی تو وہ پگھل جائے گی اور ویسا نہیں چاہتی تھی۔ سو جائیں آپ، صبح آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، انوشے نے رخ موڑ کر کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے قدموں میں اب وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ابرار وہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آج کی رات اس نے انوشے کے دل کے بند دروازے پر ایک زوردار دستک دی ہے اور وہ دن دور نہیں جب انوشے کو اس کے پاس چل کر آئے گی۔ آج رات کا کھانا میں باہر کھاؤں گی، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اگلے دن انوشے نے آفس جانے کے لیے تیار ہوتے سر لہجے میں کہا تو ابرار شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جو آج کل اس کے تلخی پر خاموش رہتا تھا۔ جتنی بھی دیر ہو جائے واپسی پر میرے لیے تھوڑا وقت نکال لینا، میں تمہارا انتظار کروں گا، ابرار شاہ نے نرمی سے کہا اور اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا جہاں انوشے نے ایک بار بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب انوشے تھکی ہارے گھر پہنچی تو پورے شاہ ہاؤس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی مگر سیڑھیوں پر اسے خلال کی پتیوں کا ایک راستہ بنا ہوا نظر آیا جو اس کے کمرے کے بجائے دوسری منزل کے کونے والے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کیا بچپن ہے ابرار، اب آپ پھولوں سے میرا دل جیتیں گے؟ انوشے نے بڑبڑاتے قدم آگے بڑھایا اور جیسے اس نے بڑے سے کمرے کا دروازہ کھولا اس کی سانسیں وہیں رک گئی۔ پورا کمرہ سفید سرخ غباروں سے بھرا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکی ہوئی چھوٹی چھوٹی لائٹس تاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ دیواروں پر انوشے ابرار شاہ کی بچپن سے لے کر منگنی تک کی تمام تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر انوشے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم آ گئی انوشے، میں نے سوچا تھا کہ شاید تم آج بھی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ ابرار شاہ اندھیرے کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ رعب نہیں تھا بلکہ ایک ایسی عاجزی تھی جو انوشے نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب کیا ہے ابرار؟ آپ جانتے کہ سب مجھے متاثر نہیں کرتا۔ انوشے نے رخ موڑنا چاہا مگر ابرار نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی کہ انوشے ساکت رہ گئی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہارا دل توڑا ہے انوشے، میں نے تمہیں اس وقت تنہا چھوڑا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں ایک برا انسان ہوں مگر خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو، میں تمہاری خاموشی سے روز مرتا ہوں۔ ابرار شاہ کی آواز میں سسکیاں بھر آئی تھیں۔ اس کے آنسو انوشے کے ہاتھ پر گرے تو انوشے کا دل مٹھی میں آ گیا۔ ابرار شاہ جیسا مغرور انسان آج اس کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔
انوشی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے سال میں دیکھے گی۔ اس کی تمام نفرت اس کے آنسوؤں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ اٹھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ انوشی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر ابرار شاہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دیکھ لے تو دیکھ لے، میں اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ کیا تم اپنا وعدہ بھول گئی؟ میں نے غلطی کی مگر میری محبت میں کبھی کھوٹ نہیں تھا۔ ابرار شاہ نے روتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب نفرت کی جگہ صرف درد باقی تھا۔ انوشی نے ایک گہرا سانس لیا اور جھک ابرار شاہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی ہے ابرار، میں صرف اس بات سے دکھی تھی کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن آپ کی طرح بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ انوشی نے دھیمی آواز میں کہا تو ابرار شاہ نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا انوشی، سچ میں؟ ابرار نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پوچھا جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، میں نے آپ کو معاف کر دیا مگر یاد رکھیں اگر دوبارہ آپ نے میرا ہاتھ چھوڑا تو پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ انوشی نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا تو ابرار شاہ نے اسے خود میں اور بھی بھینچ لیا تھا۔ اب موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے انوشی، میں نے تمہیں پا لیا ہے، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ابرار نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس رات سے سجے ہوئے کمرے میں ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، جہاں کوئی دیوار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پرانا دکھ، صرف ان کی سچی محبت تھی جو ہر امتحان سے جیت چکی تھی۔ کچھ دن بعد شاہ ہاؤس آج ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس بار ان روشنیوں میں کوئی کھوکھلا پن نہیں تھا۔ شاہ جی اور واسع شاہ برآمدے میں بیٹھے کہکے لگا رہے تھے اور کچن سے بلقیس بیگم اور خالدہ بیگم کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انوشی کو اب سب نے نہ صرف ایکسیپٹ کر لیا تھا بلکہ وہ اس گھر کی سب سے چہیتی بہو بن چکی تھی۔ اوپر کمرے میں انوشی آئینے کے سامنے کھڑی گہرے نیلے رنگ کی ساڑی کے پلو کو کندھے پر سیٹ کر رہی تھی، جس کے ساتھ اس نے چھوٹے سے جھمکے پہن رکھے تھے۔ بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں سفید پھول ٹانکے تھے جو پوری کمرے کو اپنی خوشبو سے مہکا رہے تھے۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ نیلا رنگ تم پر قیامت ڈھاتا ہے اور تم ہو کے مانتی نہیں ہو؟ ابرار شاہ نے دبے قدموں اندر داخل ہو کر پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو انوشی کا دل زور سے دھڑکا۔ آئینے میں اس کا عکس ابرار شاہ کے چہرے کے ساتھ جڑا ہوا کسی پینٹنگ کی طرح لگ رہا تھا۔ ابرار چھوڑے مجھے، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، چچی نے پکارا تھا بھی۔ انوشی نے شرما کر نظریں جھکائیں اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر ابرار شاہ نے اسے پلٹا کر اپنے بالکل قریب کر لیا تھا۔ باہر سب کو انتظار کرنے دو، مجھے تمہاری فکر ہے جو پچھلے 1 گھنٹے سے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی ہو۔ کیا یہ سب میرے لیے نہیں ہے؟ ابرار شاہ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر شرارت سے پوچھا تو انوشی کے گالوں پر لالی توڑ گئی۔ ظاہر ہے دعوت ہے تو تیار تو ہونا ہی تھا نا، اور اب پلیز چلیں ورنہ سب کیا سوچیں گے؟ انوشی نے دھیمی آواز میں کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر ابرار شاہ کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ بس تمہیں ہمیشہ اوروں کی پڑی رہتی ہے، کبھی امی، کبھی مہمان اور کبھی اپنی ڈیوٹی۔ اپنے اس غریب شوہر کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے جسے تمہارے ایک پل کے لیے ترسایا جاتا ہے۔ ابرار شاہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا اور اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے ہرسا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کو وقت ہی نہیں دیتی۔ اب ضد چھوڑیں اور نیچے چلیں۔ انوشی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت اور سکون تھا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں مگر ایک شرط پر کہ آج پوری محفل میں تمہاری نظریں صرف مجھ پر ہوں گی، چاہے ڈی ایس پی صاحبہ کو کتنے پروٹوکول کیوں نہ مل رہی ہو۔ ابرار شاہ نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ انوشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ سیڑھیاں اترتے جب دونوں نیچے ہال میں پہنچے تو سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئی تھیں۔ شاہ جی نے واسع شاہ کی طرف دیکھ کر فخر سے سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابرار نے انوشی کے ہاتھ میں اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ اسے اب کسی کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ذات پات کی دیوار ان کے بیچ حائل تھی۔ انوشی نے ایک نظر اپنے بڑے پورے خاندان پر ڈالی اور پھر اس شخص پر جو اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ اسے اب اپنی شناخت پر کوئی ملال نہیں تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ابرار شاہ کی انوشی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورت پہچان ہے۔